والقصاص لا يضمن بقتل القاتل تفريع ثاني لنا على أن ما لا مثل له لا يضمن أصلا، يعني أن من وجب عليه قصاص لغيره فقتل القاتل أجنبي غير ورثة المقتول فلا يضمن هذا الأجنبي لأجل ورثة المقتول شيئا من الدية والقصاص عندنا، وإن كان يضمن لأجل ورثة هذا القاتل البتة، وذلك لأن القصاص معنى غير متقوم في نفسه لا يعقل له مثل حتى تقول إن الأجنبي ضيع قصاصه فتجب عليه الدية كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وإنما يتقوم في حق الدية فيما لا يمكن المماثلة فيه لئلا يلزم إهدار الدم بالكلية ضرورة، وها هنا الأجنبي ما ضيع لأولياء المقتول شيئا بل قتل عدوهم فكأنه أعانهم، نعم يضمن ذلك لأجل أولياء هذا القاتل إما قصاصا وإما دية على حسب ما تحقق. اچھا جی، اب ماتن نے فرمایا کہ والقصاص لا یضمن بقتل القاتل، یعنی بقتل اجنبی القاتل، قاتل نے کسی کو قتل کیا تو اس کے اوپر قصاص کا حکم ہوا، قاتل کے اوپر قصاص کا حکم ہوا۔ اب قصاص حق ہے کس کا؟ ولی المقتول کا۔ اس قاتل نے جس کو قتل کیا ہے اس سے قصاص لینا حق ہے کس کا؟ وہ قرآن کریم میں ہے نا، سورۃ اسراء میں ہے شاید کہ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جو مظلوم قتل کیا گیا اس کے ولی کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے سلطان بنایا ہے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ یہ سلطان کا معنی کیا ہے؟ سلطان بمعنی قودا قصاصا، کہ اس مقتول کے ولی کو ہم نے قصاص کا حق دیا ہے۔ اچھا، تو اگر ایسی صورت بنی تو قصاص، اس قاتل سے قصاص لینا کس کا حق ہے؟ ولی مقتول کا، مقتول کے ولی کا۔ اچھا، اتنے میں ایسا ہوا کہ کوئی تیسرا آدمی اٹھا، وہ آ گیا اور اس نے اس قاتل کو ہڑپ کر دیا، قاتل کو قتل کر دیا۔ اب وہ جو ولی مقتول ہے وہ آ گیا، انہوں نے کہا بے وقوف تو نے اس آدمی کو کیوں قتل کیا؟ اس کے اوپر تو میرا حق تھا قصاص کا، اس سے تو میں نے قصاص لینا تھا۔ اب تو میرا ضامن ہے، تو نے میرا قصاص ضائع کیا، لہذا فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو اجنبی قاتل ہے جس نے قاتل کو قتل کیا ہے، ولی مقتول جو ہے وہ اس سے کوئی ضمان نہیں لے سکتا کہ بھئی تم نے میرا قصاص ضائع کیا، ہاں اس کے اوپر تو قصاص کا حق تھا میرا، تو تم نے اس کو مار دیا، تو تم نے میرا حق ضائع کیا ہے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں نے تیرے دشمن کو مارا ہے، ہاں ممکن ہے وہ تجھے بھی صاف کرتا تو میں نے اس کو مار دیا تو مر گیا، جھوٹ گئی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں والقصاص لا یضمن بقتل القاتل،
قصاص کا ضمان نہیں ملے گا بقتل القاتل. تفریع انسان لنا علی ان ما لا مثل له لا یضمن اصلا. کوئی قانون ہے آئی سمجھ میں، تو اس قانون کے مطابق کہ جہاں مثل نہیں ملتا، جس چیز کی مثل نہیں ہے تو وہاں ضمان بھی نہیں ہے، مماثلت نہیں ہے تو ضمان بھی نہیں. یہ قانون ہے. یعنی ان من وجب علیہ قصاص لغیرہ، یہ مسئلے کی صورت بناتے ہیں ہاں، کہ جس شخص کے اوپر قصاص واجب ہو گیا غیر کا، جیسے میں نے آپ کو کہا وہ قاتل ہے، فقتل القاتل اجنبی غیر ورثۃ المقتول. وہ جو قاتل ہے کوئی اجنبی آیا، وہ اجنبی ورثہ مقتول میں سے نہیں ہے، باہر کا کوئی آدمی، وہ آیا اس نے اس قاتل کو قتل کر دیا. اب فلا یضمن هذا الاجنبی لاجل ورثۃ المقتول شیئا من الدیۃ والقصاص عندنا. لہذا یہ جو قاتل آیا اجنبی اور اس نے اس قاتل کو قتل کیا تو اس کے اوپر کسی قسم کا دیت یا قصاص نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ يُضْمَنُ لِأَجْلِ وَرَثَةِ هَذَا الْقَاتِلِ الْبَتَّةَ. سمجھ آئیے، یہ الگ بات ہے کہ اس اجنبی نے قتل کیا ہے تو جس کو قتل کیا اس مقتول کے ورثہ کا تو حق ہے کہ وہ اس سے قصاص لے یا اس سے دیت لے، جو بھی قاضی نے فیصلہ کیا عائشہ میں. لیکن یہ حق تو نہیں ہے کہ جس کو قتل کیا اس کے اوپر قصاص تھا، ولی کا حق تھا، تو اب وہ ولی آ جائے اور وہ اس کو کہے کہ بھئی تو نے تو میرا قصاص کا حق ضائع کیا. وذلك لأن القصاص مانا غیر متقوم فی نفسه. کہ دیکھو قصاص کا ضمان نہیں. کیوں؟ کہ قصاص ایک ایسا معنی ہے، یعنی ایک معنوی چیز ہے، ایک ایسا معنی ہے، ایک ایسی معنوی چیز ہے کہ غیر متقوم فی نفسی، کہ جس کی فی ذاتی ہی کوئی قیمت نہیں. مارکیٹ میں قصاص بکتا، بازار میں قصاص بکتا، اس کی قیمت لگائی گئی ہے، کوئی ریٹ ہے کہ جس نے کسی کا قصاص ضائع کیا قصاص اتنے میں بکتا ہے بھائی. اس لیے کہتے ہیں کہ غیر متقوم فی نفسی ہی، فی ذاتی ہی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں لا یعقل له مثل، تو غیر متقوم بھی ہے، اس کی مثل بھی موجود نہیں، مثل بھی معقول نہیں ہے. ہاں جب مثل نہیں ہے تو غیر جس چیز کی مثل نہ ہو اس کی ضمان بھی کوئی نہیں. حتیٰ تقولا، حتیٰ کہ تم یوں کہو کہ ان الاجنبی ضیع قصاصہ، کہ وہ اجنبی آ گیا تو اس نے اس ولی مقتول کے قصاص کو ضائع کیا. یہ کہہ سکتے ہو. فتجب علیہ الدیۃ، تو اس کے اوپر دیت واجب ہو جائے کہ اس نے ضائع کیا اس کے حق، و لہذا اس کو دیت دینی چاہیے. کہتے ہیں یہ قول نہیں کیا جا سکتا. کما قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، جس طرح امام شافعی نے یہی فرمایا. دیکھو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ولی کا حق تھا قصاص لینا اس قاتل سے، تو اس نے ولی کے حق کو ضائع کر دیا، تو اس کا نقصان کر دیا. تو یہ نقصان جب اس نے کر دیا، لہذا اس قاتل اجنبی کو دیت دینی پڑے گی. کس کو؟ اس ولی مقتول اول کو.
اس کا قصاص، اس کا حق اس نے ضائع کیا۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ تم نے کہا کہ قصاص جو ہے یہ ایک معنی ہے، غیر متقوم ہے، لا مثل لہ، اس کی مثل بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے غیر متقوم ہے بھائی؟ یہ جو قتل خطا میں تم دیت دیتے ہو، یا قتل عمد میں جب قصاص معاف ہو جائے تو پھر معاملہ آ جاتا ہے دیت پر، پھر مال دیتے ہو، تو اگر یہ غیر متقوم ہے، قصاص غیر متقوم ہے، تو یہ قصاص جب معاف ہو جائے تو مال کی طرف کیوں آتے ہو؟ عائشہ میں اگر یہ غیر متقوم چیز ہے تو قتل خطا میں دیت مال کیوں دیتے ہو؟ قتل کے عوض میں مال دیتے ہو۔ قتل عمد میں جب قصاص معاف ہو جائے تو پھر دیت دیتے ہو۔ ومن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو ادا کس کا ادا؟ دیت کا۔ اگر معاف ہو جائے قصاص تو پھر ادا الیہ باحسان، تو دیت کی طرف مسئلہ آ جاتا۔ تو یہ تم کہتے ہو غیر متقوم ہے، کیسے غیر متقوم ہے؟ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصاص متقوم چیز ہے، اس کے عوض میں اسی لیے تو مال دیا جاتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اس کا جواب دیتے ہیں، یہ سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں انما یتقوم فی حق الدیۃ فی ما لا یمکن المماثلۃ فیہ، دیت کے معاملے میں اس کو متقوم فرض کر دیا جاتا ہے، اگرچہ مماثلت نہیں ہے۔ مال اور نفس میں مماثلت ہے؟ مماثلت نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیت کے معاملے میں اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ یہ کیوں؟ کہتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ لئلا یلزم احضار الدم بالکلیت ضرورتاً، ہاں وہ تو اس لیے ہم کرتے ہیں کہ بھائی قصاص بھی نہیں ہوا، معاف ہو گیا، ہاں تو اگر دیت بھی نہ دی جائے تو وہ جو نفس محترمہ قتل ہو گئی ہے وہ ایسے ہدر ہو گئی، لغو ہو گئی، بس سمجھئے؟ تو اس کو ہدر سے بچانے کے لیے ضرورتاً، بنا اس ضرورت کی بنیاد پر شریعت نے اس کے اوپر دیت رکھی، اس ضرورت کی بنیاد پر کہ لئلا یہدر الدم، کہ یہ دم جو ہے یہ فری میں ضائع نہ ہو جائے، فری میں ضائع نہ ہو جائے، تو اس فری میں ضائع ہونے سے بچانے کے لیے وہاں دیت واجب ہو گئی ہے کہ بھئی دیت دینی پڑے گی۔ تو یہ تو ضرورت شرعیہ ہے۔ کیا ہے مطلب؟ یہ کہ یہ دیت جو ہم نے واجب کی ہے، شریعت نے واجب کی ہے، یہ خلاف قیاس طریقے سے واجب ہے۔ کیوں؟ کہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہاں مماثلت نہیں ہے، مال اور نفس میں مماثلت ہے، تو جب مماثلت نہیں تو زمان بھی نہیں، قیاس کا تقاضا تو یہ تھا، تو یہ دیت بھی واجب نہ ہوتی عائشہ میں، لیکن شریعت نے دیت واجب کی ہے۔ کیسے واجب کی ہے؟ بطریق خلاف قیاس، بربنائے ضرورت عائشہ میں۔ تو قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جو چیز خلاف قیاس واجب ہو جائے وہ اپنے مورد پر بند ہوتی ہے، مورد پر، ہاں اس کے اوپر دوسرے چیز کو قیاس نہیں کر سکتے ہو۔
آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں یہ تو ضرورت کا تقاضا تھا، تو اس لیے وہاں دیت واجب ہو گئی ہے۔ وہاں ہونا الاجنبی ما ضیع لاولیاء المقتول شیئا، اور یہاں تو اس اجنبی نے مقتول کے اولیاء کا کوئی نقصان نہیں کیا، کوئی نقصان نہیں کیا۔ قاتل کو مارا ہے نا اس نے، تو قاتل کون تھا؟ ان کا دشمن۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بل قتل عدوہم فکأنہ اعانہم، ان کے دشمن کو مارا ہے، تو گویا کہ اس اجنبی نے تو ان کی مدد کی ہے، ان کا نقصان کون سا کیا کہ اس کے اوپر دیت لازم ہو جائے؟ ہاں کہ بھئی اس کو، وہ جو تم نے قتل کیا ہے نا ابھی قاتل، اس کے ورثاء کو بھی دیت یا قصاص دینا پڑے گا، اور وہ جو اس قاتل نے جس کو مارا تھا اس کے ولی کو بھی دیت دینا پڑے گا، جیسے امام شافعی فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آئیے؟ لہذا اس کے اوپر وہ معاملہ جو اس نے نیا کیس کیا ہے اور اس نے آدمی کو مارا ہے، وہ تو معاملہ اور ہے، وہ تو قاضی کے پاس جائے گا، قصاص ہو یا دیت ہو کوئی بھی ہو، لیکن پہلے والے مقتول کے وارث کا کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا اس سے۔ آئی سمجھ میں؟ نعم یضمن ذلک لأجل اولیاء هذا القاتل اما قصاصا و اما دیتا على حسب ما تحققا۔ ہاں یہ جو ابھی قتل ہوا، ابھی یہ جو قاتل بنا ہے، جو اس نے کسی کو مارا ہے، وہ قاتل کو جو مارا ہے، وہ سابق قاتل اس کو مارا ہے، تو یہ ایک الگ کیس اس نے کیا ہے، ہاں ان کے لیے یہ ضامن ہوگا، ان کے ورثاء کا یہ ضامن ہوگا۔ مسئلہ جائے گا کورٹ میں، ہاں قاضی اسلام کے پاس جائے گا، قاضی اسلام پھر قصاص کا حکم لگائے یا دیت کا لگائے، وہ پھر الگ مسئلہ۔ آئی سمجھ میں؟ چلو جی۔ وملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول تفريق ثالث لنا على أنه لا يضمن، يعني إذا شهد الرجلان بأنه طلق امرأته بعد الدخول فحكم القاضي عليه بأداء المهر والتفريق ثم رجع شاهدان فإننا لا يضمنان للزوج شيئا لأن المهر كان واجبا عليه بسبب الدخول سواء كان طلقها أو لا، فما أتلف عليه شيئا إلا حل استمتاعه بالمرأة وهو الذي يؤمر عنه بملك النكاح، وليس له بسر لا مواصلة الجزء بجزء آخر فإن ذلك في الشريعة حرام، ولا مواصلة بالمال لأن تقومه بالمال لا يظهر إلا عند النكاح ضرورة لشرفه ولا يظهر عند التفريق أصلا، ولهذا صحت إزالته بالطلاق بلا بدل ولا شهود ولا ولي ولا إذن، وإنما تسير متفوقة في الخلع بالنص متقومة في الخلع بالنص على خلاف القياس، وإنما قيد بالطلاق بعد الدخول لأنه إذا شهد بالطلاق قبل الدخول ثم رجع يضمنان نصف المهر للزوج، لأن قبل الدخول لا يجب عليه المهر إلا عند الطلاق، لأنها تحتمل أن ترتد أو طاوعت ابن الزوج فحينئذ يبطل المهر أصلا، وإنما أكد نصف المهر بالطلاق فكأن الشاهدين أخذا نصف المهر من يد زوجي وأعطاها فيضمنان ما أعطاها۔ اب یہ ایک اور مسئلہ تفریح بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ ملک النکاح لا یضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول، کسی شخص کی بیوی ہے، مدخول بہا ہے، دو گواہ آ گئے قاضی کے پاس، انہوں نے شہادت کی کہ بھائی اس بندے نے اپنی اس بیوی مدخول بہا کو طلاقیں 3 دی ہیں۔ قاضی نے کہا اچھا، اور بلاؤ اس کو، بلایا، قاضی نے کہا ایسا کرو کہ پہلے تو اس عورت مدخول بہا کو اپنا مہر دے دو،
تو زوج سے مہر لیا قاضی نے، عورت کو دے دیا، اور پھر قاضی نے تفریق کر دی، جاؤ تو ادھر جاتی، بیوی کو کہا ادھر تو طلاق دے چکا ہے تو معاملہ ختم۔ اچھا صورت اگر یہ بنی تو پھر یہ ایسا ہوا نا کہ وہ جو گواہ تھے نا، وہ جب گھر آئے انہوں نے سوچا کہ یار ہم نے تو زیادتی کی اس شخص کے ساتھ، اس کی بیوی چلی گئی، گھر خالی ہو گیا، بچے بیچارے رو رہے ہیں، زیادتی کی۔ اب گواہوں نے اپنی شہادت سے رجوع کر لیا، شہادت سے تو کہتے ہیں کہ بھائی ملک نکاح کا نقصان تو ہوا ہے نا اس شخص کا، اس زوج کا، تو ملک نکاح کا اس شہادت کی وجہ سے نقصان ہوا، لہذا یہ ملک نکاح تو ایسی چیز ہے کہ اس کی تو مثل نہیں ہے، تو جس کی مثل نہ ہو اس کا ضمان بھی، اس لیے کہتے ہیں لا یضمن بالشہادت بالطلاق بعد الدخول، ہاں شہادت بالطلاق بعد الدخول سے اگر کسی نے یہ شہادت دی ہے تو اس کا ضمان نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اشارے کے تفریع ثالث لنا علی ان ما لا مثل له لا یضمن، یہ قانون ہے جس کی مثل نہیں ہے ضمان نہیں ہے، یعنی اذا شہد الرجلان بانه طلق امراته بعد الدخول، دو بندوں نے گواہی کی قاضی کے پاس، تو فحکم القاضی علیہ باداء المہر والتفریق، قاضی نے ڈگری لگا دی کہ شوہر کو کہا کہ پہلے تو اس کو مہر دے دو اپنا اور اس کے بعد جاؤ، میں نے تفریق کر دی۔ اچھا ثم رجع الشاہدان، پھر وہ دو گواہ گھر میں آئے نا، وہ بچوں کے فریاد سنی، ماں نہیں ہے، تو ان دو گواہوں نے پھر کیا کر دیا، ہاں شہادت سے رجوع کر لیا کہ بھئی اب کیا ہوگا، کہتے فعندنا لا یضمنان للزوج شیئا، ہمارے نزدیک تو مذہب یہ ہے کہ یہ دو گواہ جو ہیں یہ ضامن نہیں ہے، زوج جن سے کوئی چیز کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا، مہر کا بھی نہیں کر سکتا، مہر کے علاوہ ملک نکاح جو ضائع ہوا اس کا بھی عوض نہیں لے سکتا، مہر کا مطالبہ ان سے کیوں نہیں کر سکتا، کہتے کہ لأن المہر کان واجبا علیہ بسبب الدخول سواء کان طلقها او لا، مہر تو پہلے سے واجب چونکہ عورت مدخول بہا ہے، تو مہر تو کل مہر اس کے ذمے پہلے سے واجب تھا، تو وہ تو ویسے دینا پڑتا، طلاق نہیں آنا دے۔ اچھا فما اتلفا علیہ شیئا، تو ان دو گواہوں نے اس زوج کا کوئی نقصان نہیں کیا، کوئی چیز بھی ہلاک نہیں کی، ہاں الا حل استمتاعہ بالمرأۃ، مگر یہ چیز ہلاک کی ہے، کیا چیز، حل استمتاعہ بالمرأۃ، کہ عورت سے نفع اٹھانا اس کے لیے جائز تھا، حلال تھا، یہ چیز ان دو گواہوں کی گواہی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، یہ تاوان ہوا اس کا، لیکن وَهُوَ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِمِلْكِ النِّكَاحِ، اسی کو ملک نکاح کہتے ہیں، اور یہ چیز ایسی ہے یہ ملک نکاح کہ وَلَيْسَ لَهُ مِثْلٌ، اس کی کوئی مثل ہے نہیں، دیکھو مثل نہیں ہے، لا مماثلۃ البضع ببضع آخر، اس کی مثل ایسی بھی نہیں بن سکتی ہے، دیکھو کہ تم کہو ان گواہوں نے مل کے بضع ضائع کیا اس شخص کا،
لہذا گواہوں کو کہو کہ ایک اور بضع لا کر ان کو دو. تبدیل البضع بالبضع. ہاں تو کہتے ہیں یہ تو شرع حرام ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ مماثلت بھی نہیں ہو سکتی. آئی سمجھ میں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي الشَّرِيعَةِ حرام. اچھا وَلَا مُمَاثَلَةَ بِالْمَالِ، اور پیسوں سے مال سے بھی اس کی مماثلت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ لِأَنَّ تَقَوُّمَهُ بِالْمَالِ لَا يَظْهَرُ إِلَّا عِنْدَ النِّكَاحِ ضَرُورَةً لِشَرَفِهِ. کہ بھئی بضع، ملک بضع جو ہے یہ تو متقوم چیز نہیں ہے، اس کی تو کوئی ریٹ نہیں ہے نا، کوئی قیمت نہیں ہے. ملک بضع کی تو کوئی، یہ تو کوئی متقوم چیز نہیں ہے. مارکیٹ میں بضع کی کوئی ریٹ ہے؟ بضع کی کوئی دکان ملے گی؟ تو یہ شے متقوم نہیں. تو جب شے متقوم نہیں ہے تو اب مال کے ساتھ اس کی مماثلت کیسے بن سکتی ہے؟ آئی سمجھ میں؟ اب اعتراض ہوتا ہے کہ میاں نکاح میں تو مہر مانگتے ہو، تو مہر کیا ہوتا ہے؟ مال ہوتا. تو وہاں تو مل کے بضع کو متقوم بناتے ہو کہ بھئی یہ 10,000 روپے جو ہے، یہ 20,000 روپے، یہ 1,00,000 روپے، اس کے عوض میں تم نے اپنے نفس کا اختیار دیا ہے. وہ کہتی ہے ہاں دیا ہے. تو وہ مال جو ہے وہ کس کے عوض میں؟ اسی ملک بضع کے، جس کو ملک نکاح کہتے ہیں. تو یہ تو متقوم ہو گیا. تم کہتے یہ متقوم نہیں ہے، تو نکاح میں تو یہ دیکھو مہر مانگتے ہو متقوم میں. اس کا جواب دیتے کہتے ہیں متقوم وہاں بھی نہیں ہے، نکاح میں بھی متقوم نہیں ہے. لیکن وہاں بھی یہ جو پیسے اور مہر شریعت نے واجب رکھی ہے، وہ بھی کیسے واجب رکھی ہے؟ ضرورتاً. مماثلت نہیں ہے. تقوم وہاں بھی نہیں ہے، ملک بضع متقوم وہاں نکاح میں بھی نہیں ہے. لیکن شریعت نے جو مہر واجب رکھا ہے، یہ کیوں واجب رکھا ہے؟ بنا پر ضرورت. یہاں بھی ویسی ضرورت ہے. دیکھو کہتے ہیں کہ وہ جو ملک بضع ہے وہ ایک مقام شریف ہے. وہ کیا ہے؟ تو اس کی شرافت کی قدر کے لیے کہ یہ زوج جو ہے، یہ زوج ایسا نہ سمجھے کہ بھئی یہ چیزیں تو بہت سی مل جاتی ہیں فری میں، تو پھر قدر کیا کرے گا بیوی کی؟ اگر کوئی پیسہ ویسا اس کو نہ دینا پڑے اور اس کو مل کے بضع فری میں مل جائے کیونکہ غیر متقوم ہے، لہذا دے دو اس کو، تو کل طلاق دے دے کہتے ہیں اور کر لوں گا. فری میں جو ملکی ہے، سمجھ آئیے؟ تو پرسوں اس کو بھی طلاق دے گا اور سے نکاح کر لیں گے، فری جو ہے. تو پھر معاشرہ بن سکے گا؟ پھر تو فساد ہی فساد ہوگا. معاشرہ میں بہت بڑا فساد آ جائے گا.
خاندانی سسٹم نہیں بن سکے گا. شریعت خاندان بنانا چاہتا ہے. یہ انگریز فیملی ختم کرنا چاہتے ہیں. انگریزوں کی فیملیاں نہیں ہوتی. بچہ بالغ ہو جائے وہ کسی لڑکی کے ساتھ چلا جاتا ہے, لڑکی وہ کسی لڑکی کے ساتھ چلی جاتی. ماں باپ کو ٹیلی فون کر دیتے فی امان اللہ ہم چلے گئے. سمجھ میں آئیے. تو ان کی کوئی فیملی نہیں بنتی ہے, خاندان نہیں بنتا. اس لیے نہ وہاں میراث کے مسائل ہیں, ہاں نہ وہاں صلہ رحمی کے مسائل ہیں. ان چیزوں کا تعلق تو کس سے ہے؟ خاندان سے, فیملی سے. صلہ رحمی کے جتنے مسائل ہیں ان کا تعلق کس سے؟ خاندان سے, فیملی سے. علم میراث جو نصف العلم ہے اس کا تعلق کس سے؟ خاندان سے, فیملی سے. تو جس خبیث معاشرے میں خاندان ہی نہ بنے وہ تو آدھا دین سے زیادہ وہ ہے کہ 2/3 دین جو ہے وہ تو تم نے ختم کر دیا. تو انہوں نے تو 100% دین کو ختم کر دیا. آئی سمجھ میں؟ تو اصل بات یہ ہے, کہتے ہیں متقوم تو ملک بضعہ وہاں نکاح میں بھی نہیں ہے, تقوم نہیں ہے, لیکن بربنائے ضرورت شریعت نے مہر واجب کر دیا. وہ ضرورت کیا تھی کہ اتنی قدر والی چیز اگر اس کو فری میں مل جائے تو یہ قدر کیا کرے گا پھر. ہاں یہ تو کل طلاق دے گا ایک کو, پرسوں طلاق دے گا دوسری کو, تیسری, تو پھر کیا خاندان بنے گا, کیا معاشرے میں تو فساد ہی فساد ہوگا. تو وہاں یہ ضرورت تھی, تو اس ضرورت کی بنیاد پر نکاح میں شریعت نے مہر واجب کیا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں نکاح میں متقوم ہو گیا مل کے بضع, متقوم نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ تو گویا کہ نکاح میں مہر جو واجب ہے وہ نص کے ساتھ واجب ہے, اور خلاف قیاس نص ہے. وہ نص کیا ہے؟ خلاف قیاس کا تقاضا نہیں ہے کہ ملک بضع کے عوض میں کوئی چیز مال واجب ہو جائے. تو جب وہ خلاف قیاس ہے تو اس کے اوپر دوسرے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ولا مماثلۃ بالمال لأن تقومه بالمال لا يظهر الا عند النکاح. تقوم جو اس کا ہے وہ ظاہر ہی نہیں ہوتا مگر عند النکاح ظاہر ہوتا ہے. تو عند النکاح کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ کہتے ضرورتاً, وہ مبنی ہے کس پر؟ ضرورت پر. ضرورت کیا ہے؟ کہتے بھائی لشرفی, کہ وہ اتنا شریف مقام ہے تو اتنی قدر والی شے اگر وہ اس کو فری میں ملے تو پھر تو اس کے دل میں کیا قدر ہوگی. تو کچھ پیسہ جب دینا پڑے گا نا, ہاں تو پھر وہ قدر بھی کرے گا. نکاح میں بیوی کو جب پیسہ کچھ دینا پڑے گا تو پھر بیوی کی تو بھائی میرا کچھ خرچہ ہوا ہے. اور پھر وہ تو ادنا مقدار ہے, ایسا نہیں ہے کہ 10 درہم میں نکاح باندھو. لیکن 10 درہم بھی کون سے؟ 10 درہم وہ جس کے یعنی 200 درہم کا یہ عشر بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ اور وہ اس کے اس کا 20واں حصہ بنتا ہے نا. 200 درہم نصاب ہے غنا کے لیے. کیا مطلب؟ یعنی 200 درہم کا ویلیو وہ برابر ہے 7.5 تولے سونے کے.
وہ 200 درہم، اس 200 درہم کا حصہ 20، اس 200 درہم کا، یہ آپ کے پاکستانی یہ تو ٹکے بھی نہیں ہے 10 درہم، ہاں یہ تو 10 درہم وہ پہلے انگریزوں کے زمانے میں وہ سورہ پیسہ ہوتا تھا، سورہ پیسہ، یہاں انگریز تھے نا تو یہاں ایک پیسہ تھا، پیسے جانتے ہو نا، وہ 1%، یعنی جیسے 100 میں سے 1، جیسے وہ پن سے، ہاں وہ پینی نہیں ہے، پینی تو یہاں پر وہ ایک پیسہ ہوتا تھا، اس کے اندر وہ اس کا ہوتا تھا یہ تانبے کا، یہ نہیں ہے یہ مسگران بازار پشاور میں، یہ وہ تانبے سے جو بناتے ہیں وہ، تو اس تانبے کا وہ پیسہ ہوتا تھا اور گول ہوتا تھا بالکل، اس کا اندر بھی ایسا گول کاٹا ہوا ہوتا تھا، سوراخ ہوتا تھا، اس کو سورہ پیسہ کہتے ہیں، سمجھ؟ تو وہ سورہ پیسہ جو تھا تو وہ لوگ جب مثال دیتے نا کہ بھئی یہ بندہ تو ایک پیسے کے برابر، وہ کہتے ہیں سورہ پیسہ کے برابر بھی نہیں ہے یار، تو یہ مثال بے قیمت اور بے ویلیو کے لیے، ہمارا پیسہ جو ہے وہ بے ویلیو ہو گیا ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، سمجھ میں آئیے؟ یہ 10 درہم جو ہے، کون سا درہم؟ ہاں 7.5 تولے کے ویلیو کا 20واں حصہ، اب بتاؤ یہ کم از کم مہر ہے، اور اس سے زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، سمجھ میں آئیے؟ مہر کی زیادہ کے حد کے لیے تو کوئی حد نہیں ہے نا، جتنا بھی زیادہ رکھے۔ عائشوں میں اچھا لشرفی ولا يظهر عند التفریق اصلا، کہتے ہیں جب دیکھو جب جدائی ہو رہی ہو میاں بیوی کے درمیان میں تو پھر تقوم کا ظہور نہیں ہوگا، ہاں پھر وہ ولہذا صحت ازالته بالطلاق بلا بدل ولا شہود ولا ولی ولا اذن۔ دیکھو جب تفریق ہو رہی ہے تو اس میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی شرط نہیں، جب ازالہ ہو رہا ہو ملک بضع کا تو طلاق کے ذریعے سے تو طلاق بلا بدل بھی دے سکتے، شوہر 1 2 3 کر کے بات ختم، کسی بدل کی ضرورت ہے تو اس کو یہ کہے کہ اتنے پیسے دو جب طلاق دوں گا، نہیں ویسے بھی دے سکتا۔ ولا شہود، یا کوئی شہود گواہ ہے، نکاح میں گواہ ضروری ہے، یہاں گواہ ہے طلاق میں 1 2 3 کہہ دیا ہو گیا طلاق۔ ولا ولی، ہاں شوافع کے نزدیک لا نکاح الا بولی، یہاں جب طلاق دے رہا ہو تو ولی کی ضرورت ہے نہیں۔ ولا اذن، نکاح بدون اذن عورت نافذ نہیں ہوتا، عورت سے اذن طلب کرے گا تو پھر نکاح ہوگا، عورت اجازت دے گی تو پھر نکاح ہوگا، طلاق میں عورت کے اذن کی ضرورت ہے نہیں، 1 2 3 کر کے ختم۔ تو کہتے ہیں ازالہ ملک بضع اور ملک بضع کا نکاح میں ہونا، ان دونوں میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ عائشہ میں وَإِنَّمَا تَصِيرُ مُتَقَوَّمَةً فِي الْخُلْعِ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، یہاں بھی وہ یہ اعتراض ہوا کہ دیکھو خلع میں بھی تو اس کے عوض میں مال ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہاں بھی نص خلاف قیاس ہے، نص تو نص خلاف قیاس کے اوپر دوسرے کو قیاس ہو نہیں کر سکتے۔ اچھا اب متن میں انہوں نے دیکھا بالطلاق بعد الدخول، وہ بعد الدخول کی قید لگا دی ہے نا، کہتے وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ إِذَا شَهِدَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعَ، اگر صورت برعکس ہو
کہ عورت مدخول بہا نہیں ہے، دو شاہدوں نے شہادت کر دی کہ اس میاں نے تو طلاق دی ہے بیوی کو، تو قاضی اب کیا کرے گا؟ قاضی شوہر کو کہے گا کہ بھئی ایسا کرو کہ نصف مہر مسمہ کا تو اس کو اب دے دو، کیونکہ غیر مدخول بیاہ تو مہر کامل تو نہیں ہے، کیا ہے مہر مسمہ کا نصف، جو تم نے مہر مقرر کیا اس کے لیے اس کا نصف دے دو۔ اچھا، یضمنان نصف المہر للزوج، لہذا اب کیا ہوگا؟ ان پر ضمان آ جائے گا، ان دو گواہوں پر۔ کس کا ضمان آ جائے گا؟ وہ جو نصف مہر ان کی شہادت کی وجہ سے زوج سے چلا گیا، لأن قبل الدخول لا يجب عليه المہر الا عند الطلاق، دخول سے قبل تو اس کے اوپر مہر واجب ادا نہیں، ہاں عند الطلاق واجب ہو جاتا، لأنها تحتمل ان ترتد او طاوعت ابن الزوج، کیونکہ دخول سے قبل تو کئی احتمالات ہیں، ممکن ہے العیاذ باللہ یہ عورت مرتد ہو جائے تو پھر اس کا مہر ہے نہیں، یا یہ مہر جو ہے یہ اس زوج کے کسی دوسری بیوی سے لڑکا ہو، اس کے ساتھ بدکاری کر لے یہ عورت، تو پھر یہ اس عورت یہ اس میاں کے اوپر حرام ہو جائے گی نا، تو پھر اس کا مہر ہے نہیں۔ تو مہر کے ختم ہونے کے احتمالات بہت تھے قبل الدخول، لیکن جب اس نے طلاق کی شہادت کر دی گواہوں نے، تو اب تو اس کو دینا پڑا، قبل الدخول نصف مہر دینا پڑا، تو یہ نقصان کس نے کیا نصف مہر کا؟ گواہوں نے۔ اس لیے کہتے فحینئذ یبطل المہر اصلا، ان دو صورتوں میں، وانما اکد نصف المہر بالطلاق، ہاں بھائی طلاق کی وجہ سے نصف مہر دینا پڑا، فکأن الشاہدین اخذا نصف المہر من ید الزوج، گویا کہ دو گواہوں نے غصب کیا اس زوج سے نصف مہر، زورا زوری لے لیا اور وہ دے دیا کس کو؟ اس بیوی کو۔ تو یہ گواہ جو ہیں یہ بمنزلہ غاصب ہے، تو غاصب کے اوپر ضمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے کہتے ہیں وہ آتاہا فیضمنان ما آتاہا، تو جو چیز انہوں نے دیے اس کے تو ضامن بنیں گے، باقی ہو گیا۔